صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YEE_ILAHI فیس بک اور یوٹیوب کے چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک عظیم صحابی رسول، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان عظمت، رفعت اور شان والے ہیں، انہی میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ آپ کے تذکارے پاک سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا خاص وظیفہ بخار اور آگ سے جلے ہوئے شخص کے لیے دم۔ کسی کو بخار ہے کسی بھی موسم میں، اور یا پھر خدا نخواستہ کوئی آگ سے جل گیا ہے تو اس کے لیے دم ہے۔ سورہ انبیاء 17ویں پارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ 69، سورۃ الانبیاء آیہ مبارکہ 69، 17واں پارہ۔ اگر کوئی شخص آگ سے جل جائے یا کسی کو بخار ہو تو سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ 69 اس پر پڑھ کر دم کی جائے، کم از کم 41 مرتبہ یا 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تعداد میں 11 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، 41 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس جلے ہوئے شخص پر یا بخار والے شخص پر، مریض پر دم بھی کیجئے، پھونک بھی مار دیجئے، پانی پر دم کر کے پانی بھی اس کو پلاتے رہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اول آخر تعداد میں درود پاک لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بخار سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور اگر جلے ہوئے شخص کے لیے پڑھ رہے ہیں تو جلے ہوئے شخص کو اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا یا نارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کا ذکر ہے کہ نمرود نے آگ آپ کے لیے جلائی، آگ کے الاؤ جلائے، اور کافی وہ آگ جو تھی بڑے پیمانے پر اس کو جلایا گیا، آگ کا الاؤ جو ہے وہ تپایا گیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، گہرے دوست ہیں، انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کا نام لیتے ہوئے وہ اس آگ میں چلے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا، ٹھنڈا فرما دیا، اور ایسا ٹھنڈا، سلامتی والا ٹھنڈا۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے؟ قُلْنَا، اللہ فرماتا ہم نے فرمایا، یا نارو، اے آگ، کونی، تو ہو جا، بردن، ٹھنڈی، وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس موقع پر اس آگ سے فرمایا، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، ایسی ٹھنڈی نہ ہو جو نقصان پہنچائے۔ بعض اوقات بہت زیادہ برف اور ٹھنڈ بھی نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے، لیکن یہاں بردم و سلامن، سلامتی والی ٹھنڈی آگ بن جا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی تو کن فرماتا ہے فیکون، اللہ فرماتا ہو جا، فیکون، جو اللہ حکم فرماتا وہ فوری ہو جاتا ہے۔ اس میں تو سیکنڈز کا معاملہ بھی نہیں ہے، نینو سیکنڈز کا بھی معاملہ نہیں ہے، یہ تو پلک جھپکنے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ تو مائکرو پیکو سیکنڈز، ہیکٹو سیکنڈز کے بھی معاملات کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کن فیکون، بس اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہوتا ہے تو فوراً وہ
عمل سر انجام پا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے بخار والے شخص کے لیے یا جلے ہوئے شخص کے لیے آپ یوں ہی جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامل یقین کے ساتھ آگ میں داخل ہوئے تو آگ نے کچھ بھی نہیں کہا، تو آپ بھی کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ آگ جو ہے جو جل گیا آگ سے، وہ سلامتی اللہ تعالیٰ اس میں عطا فرما دے گا، شفا عطا فرما دے گا۔ اسی طرح بخار ہے تو بخار بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی شفا یا بھی عطا فرما دے گا۔ کامل یقین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ہونا، اللہ کے کلام پر ہونا یہ ضروری ہے۔ کامل یقین شرط ہے، کامل یقین ایمان کے ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ آج کا وظیفہ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزہ اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کوئی بھی بخار والا مریض، کوئی بھی آگ سے جلا ہوا شخص، مسلمان ہمارا بھائی، مسلمان بہن، کوئی مسلمان فرد، اس کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بھی آسانیاں بانٹنا ہے کہ آپ کسی بخار میں مبتلا شخص کو روحانی علاج بتا دیتے ہیں، کسی جلے ہوئے شخص کے لیے یہ روحانی علاج بتا دیتے ہیں، تو یہ اس کے لیے آپ آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کا کوئی خرچ بھی نہیں ہو رہا، کوئی محنت بھی نہیں، صرف زبان سے آپ نے بتا دینا کہ بھائی یہ سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ 69 جو ہے یہ بخار میں پڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ یہ آگ سے جلے ہوئے شخص کے لیے پڑھو۔ برن سینٹر میں لوگوں کو لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ آیت مبارکہ پڑھتے رہیں، 41 مرتبہ تو پڑھنی ہے خاص اور پھر اس کے علاوہ بھی پڑھ کر دم کرتے جائیں، یا سلام پڑھ کر دم کرتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامتی ہی سلامتی، شفا ہی شفا عطا فرمائے گا۔ تو ضرور آپ امت مسلمہ تک اس کو پھیلائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم ہستی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صف میں شامل ہیں، اور صحابیت کا شرف پانا یہ کوئی عام شرف نہیں ہے۔ یہ وہی ہستیاں تھیں کم و بیش 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنے قلوب و اذہان کو روشن اور منور کیا۔ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری عہد مبارکہ پایا، وہ کیا مقام و مرتبہ ہوگا، ان ہستیوں کی شان کیا ہوگی، فضیلت کیا ہوگی، عظمت کیا ہوگی، رفعت کیا ہوگی کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو ظاہری طور پر ایمان کی حالت میں اپنی زندگیوں میں پایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے اپنے دلوں کو بھی ٹھنڈا کیا، اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کیا، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت پاتے رہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہے، رفاقت میں رہے، صحبت میں رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ تصور کیجئے وہ کیسا عالم ہوگا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں، معیت میں، سفر میں، رفاقت میں موجود ہیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ آج ایک بندہ مومن، ایک مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روزہ اطہر پر حاضری کے لیے بے تاب رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ ہر بندہ مومن کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارکہ کی زیارت کروں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر درود و سلام کے عاجزانہ ادب کے ساتھ نذرانے پیش کروں، میں کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مطہر کی جالیوں ہی کو چوم لوں، یہ سعادت پا لوں۔
تو یہ بھی بڑی سعادت ہے، لیکن قربان جائیں ان ہستیوں کی عظمتوں، رفعتوں، شانوں، فضیلتوں، مقام و مرتبے پر کہ جنہوں نے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کی۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس نے میری زیارت کی اور جس نے میری زیارت کرنے والوں کی زیارت کی، ان کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی، یعنی یہ جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، حتیٰ کہ اس سے تو ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہر تابعی صحابی، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی اتباع کرنے والے، ان کی زیارت کرنے والے، ان کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بھی جنتی ہیں، اور اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، بھلائی خیر کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ کی رضا کا مقام جنت ہے۔ تو انہی نفوس قدسیہ میں اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام ارواح، یعنی تمام لوگوں کے دلوں پر جب نظر رحمت فرمائی تو جو سب سے پاکیزہ نفوس تھے، جو سب سے پاکیزہ قلوب ہستیاں تھیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ تو حقیقت یہ ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے، اور این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت جو ہے وہ بزور بازو یعنی ظاہری طاقت سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل، کرم، احسان ان ہستیوں پر کہ انہیں اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کا مخاطب انسان ہے، یعنی انسانیت کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ مخاطب انسان ہیں، بنی نوع انسان، لیکن براہ راست سب سے پہلے مخاطبین قرآن مجید فرقان حمید کے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ یہ بھی شرف انہیں حاصل ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ، محبت بھرے انداز کے ساتھ، اور یہ وہ خطاب ہے، مفسرین نے لکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یا ایھا الذین آمنوا سے صرف پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس خطاب سے نوازا، اس خطاب سے پکارا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بالعموم اور بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ شرف ہے، یہ شان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی محبت بھرے انداز اور خطاب کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کو قرآن مجید فرقان حمید میں مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ پیارے بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، جو میری وحدانیت پر، توحید پر ایمان لائے ہو، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت، ختم رسالت پر ایمان لائے ہو، جو تمام انبیاء اور رسل اعظام علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لائے ہو، جو تمام ملائکہ پر ایمان لائے ہو کہ یہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں، یہ نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، جو تمام کتب سماویہ پر ایمان لائے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لائے ہو کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل نہیں ہونی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نئے نبی، کوئی نئے رسول نہیں آنے، اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور امت نہیں آنی۔ تو یوں جو روز محشر پر، روز آخرت پر ایمان لائے ہو، جو اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے ہو، جو اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لائے ہو، اور ان تمام چیزوں پر زبان سے بھی ایمان لاتے ہوئے اقرار کیا ہے، تسلیم کیا ہے، اور دل سے بھی تصدیق قلب، زبان سے اقرار بھی کیا ہے ان چیزوں کا اور دل سے تصدیق بھی کی ہے، تو یہ ہیں تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جن کو اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کے خوبصورت پیارے محبت بھرے انداز کے ساتھ خطاب فرماتا ہے، اے میرے پیارے بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان لائے ہو۔
یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے سورہ والناس کی آخری آیت مبارکہ من الجنۃ والناس تک پڑھیے، جہاں جہاں ایمان والوں کی شانوں کا ذکر ہے، جہاں جہاں اعمال صالحہ بجا لانے والوں کی شانوں کا ذکر ہے، اس میں انبیاء کرام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انسانیت میں سب سے پہلے مقام پر یہ سب سے اولین شان کن کی ذکر ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید تو سارے کا سارا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ساری کی ساری جن میں ایمان والوں کی شانوں کا ذکر ہے، اعمال صالحہ بجا لانے والوں کی شانوں کا ذکر ہے، جن میں خصائل حمیدہ کا ذکر ہے، یہ سبھی سب سے پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت رفعت اور شان کا ذکر ان میں موجود ہے۔ تو پھر میں کن آیات بینات کی تلاوت کروں کہ جن میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانوں کا ذکر ہو؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی رضی اللہ عنہم، اسی لیے ہم بھی ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے یہی کہتے ہیں جو اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم، کہ اللہ فرماتا ہے اللہ ان سب سے راضی، ورضوا عنہ، اور یہ سب کے سب اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، یہاں پر بھی ہر صحابی نبی جنتی جنتی اللہ فرما رہا ہے، اللہ نے ان سب کے لیے جنتیں ان سب کے لیے تیار فرما رکھی ہیں، اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ یہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ان جنتوں میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں چیز حاصل کر لیں، ہم نے اپنی کامیابی کے مختلف پیمانے مقرر کر رکھے ہیں، یہ ظاہری اور دنیاوی وقتی کامیابی ہو سکتی ہے، عارضی کامیابیاں، لیکن حقیقی کامیابی اور فوز العظیم اللہ فرما رہا ہے وہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو حاصل ہے، کہ جو مہاجرین میں سے بھی ہیں، جو انصار میں سے بھی ہیں، جو سابقون میں سے ہیں، جو اولون میں سے ہیں، سب سے پہلے اول ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور پھر فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، جو احسان، نیکی، عمدگی، بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے دیگر تمام صحابہ کرام، تابعین اعظام، تابعین اعظام، حتیٰ کہ قیامت تک ایمان لانے والے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی اتباع کرنے والے بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، ان کو اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کرتے ہوئے فرمایا ان کے لیے بھی جنتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ یہ اجر ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، انہیں اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع کی وجہ سے انہیں اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور جو ان کی اتباع کریں گے قیامت تک آنے والے مؤمنین کاملین بھلائی کے ساتھ، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ محبت بھی رکھیں گے اور ان کی اتباع کریں گے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت اور اتباع کی وجہ سے، نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے، عمدہ طریقے کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی قیامت تک ایمان آنے والے تمام مومنین جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ دل و جان سے محبت کریں گے اور ان کی پیروی کریں گے، اچھے انداز کے ساتھ اتباع کریں گے، ان کے لیے بھی یہی وعدہ فرما دیا۔ یعنی ہم جیسے گناہ گار بھی اس وعدے میں شامل ہیں، اگر ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت بھی دل و جان میں رکھتے ہیں اور قلوب و اذہان میں رکھتے ہیں، اور پھر بھلائی کے ساتھ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی وعدہ ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی وعدوں کے مصداق ہیں، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مبارکہ بھی ملتا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج لامکاں کی بلندیوں تک تشریف لے گئے، اور جہاں مکان کی وسعتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، کائنات کی وسعتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، پھر لامکان کے مراحل شروع ہوتے ہیں، اور فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی قربتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاصل ہوتی ہیں، تو پھر اس موقع پر
جنت کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال حبشی، میں نے جنت میں اپنے سامنے، اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی، اور فرمایا کہ اے بلال تمہارا کیا عمل ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے علم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، ہماری تعلیم کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ جو یہ جانتے ہیں کہ بلال حبشی کی قدموں کی آہٹ مجھ سے آگے آ رہی ہے، تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیوں آ رہی ہے، لیکن ان سے پوچھنا مقصود تھا اور ہمیں بتانا مقصود تھا۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں مسجد میں آتا ہوں وضو کر کے تو میں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں، تحیۃ الوضو کہہ لیں، تحیۃ المسجد کہہ لیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور ایک فرمان مبارکہ میں یوں بھی ہے کہ بلال یوں جنت میں جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سواری پر سوار ہوں گے اس کی رکاب، اس کی لگام جو ہے وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھامے ہوئے آگے آگے چل رہے ہوں گے۔ تو یہ مقام و مرتبہ اسلام نے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور کیوں ملا؟ اس کا پس منظر یہ ہے، مکۃ المکرمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی، آخری رسول ہوں، سچا نبی، سچا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور برے اعمال افعال سے تم باز آ جاؤ، بھلائی اور نیکی کا پیکر بن جاؤ، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ جب یہ پیغام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو پہنچایا تو جو سب سے پاکیزہ قلوب ہستیاں تھیں، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق، جن میں سیدنا عمر فاروق، جن میں سیدنا علی المرتضیٰ، جن میں سیدنا عثمان ذو النورین، جن میں سیدنا زید بن حارث، جن میں دیگر صحابہ کرام، صحابیات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی وہ ہستیاں جنہوں نے اسلام پر لبیک کہا، ان تمام نفوس قدسیہ نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے۔ وہیں پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کو قبول کیا، ایمان کی، اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے۔ اور پس منظر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے، تو اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بعض مواقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہوتے، چونکہ پرانے ساتھی تھے، اظہار نبوت فرمانے سے پہلے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے، رفیق تھے، پرانے ساتھی تھے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً آپ نے بھی اسلام قبول کیا، ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے۔ تو ایک موقع پر یوں ہی یہ دونوں ہستیاں مکۃ المکرمہ کے پہاڑی علاقے میں تشریف لے جا رہی ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ اپنے مالک کے امیہ بن خلف کے جانور جو ہیں وہ چرایا کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی، اسلام کا پیغام پہنچایا، یہی باتیں بتائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی نبوت، رسالت، بھلائی کی باتیں بتائیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دل میں وہ باتیں گھر کر گئیں۔ اور ایک اور واقعہ بھی اس حوالے سے ملتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بیمار تھے، بخار میں مبتلا ہیں، تو ان کے کچھ کام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود کر دیے اور ان کی تیمارداری کی۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑے متاثر ہوئے، ان کے اخلاق، کردار سے، اور اسلام کا پیغام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کرتے۔ اسی وجہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت دینے سے کئی صحابہ کرام انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بہرحال سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے بھی فوراً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر اسلام قبول کر لیا، ایمان کی دولت پا لی، لیکن اپنے اسلام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حکم پر مخفی رکھا،
پوشیدہ رکھا، وجہ یہ تھی کہ جو بھی اپنا اسلام لانا ظاہر کر دیتا تھا کفار مکہ انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ تو غلام تھے، ان کے حوالے سے تو بالکل یہ خدشہ تھا کہ چونکہ یہ آزاد نہیں ہیں اور کسی بڑے خاص قبیلے سے بھی تعلق نہیں رکھتے اور کسی قبیلے کے سردار بھی نہیں ہیں، تو انہیں تو زیادہ تکلیف پہنچائی جا سکتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ آپ نے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھنا ہے۔ لیکن بعض مورخین نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کا جو آقا تھا ظاہری دنیاوی، وہ ان پر ظلم و ستم کر رہا تھا، تو امیہ بن خلف نے کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہ تم عمار بن یاسر کو کوڑا پکڑایا، اس کوڑے سے مارو۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ بھی میرے مسلمان بھائی ہیں، میرے مومن بھائی ہیں، تو انہوں نے کوڑا نہیں چلایا۔ اس بات سے بعض روایات میں یہ موجود ہے، امیہ بن خلف اور ابو جہل وغیرہ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اسی لیے یہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پر کوڑے نہیں برسا رہے۔ تو بس پھر کیا تھا، امیہ بن خلف نے آپ کو بھی تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ آپ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، بعض اوقات گرم انگارے دہکائے جاتے ان پر لٹایا جاتا، بعض اوقات سینے پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا، حتیٰ کہ ان گرم انگاروں کی پر جب آپ کو لٹایا جاتا آپ کے جسم کی جلد کی چربی پگھل جاتی اور وہ انگارے ٹھنڈے ہو جاتے، آپ پھر بھی اس موقع پر احد احد پکارتے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہوں، میں ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرنے والا ہوں، اسی کو اپنا معبود اور مسجود ماننے والا ہوں۔ یوں آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، لیکن آپ نے ان تکلیف کو بڑے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ کا یہ معاملہ دیکھا کہ آپ کو یہ کفار مکہ یوں تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی پاتے ہوئے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو منہ مانگی قیمت کے بدلے میں، امیہ بن خلف کو منہ مانگی قیمت دی، جو اس نے مانگی اس کے بدلے میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروا دیا۔ اور اسی وجہ سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ آتے ان کا کھڑے ہو کر استقبال فرماتے اور فرماتے سیدنا بلال، اے بلال آپ ہمارے سردار ہیں، اور آپ کو ہمارے سردار سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا تھا۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے سردار ہیں، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی سردار ہیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی ہستی ان کے لیے فرما رہی ہیں کہ آپ ہمارے سردار ہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا خوبصورت آفاقی پیغام ہے کہ اسلام میں گورے، کالے، عربی، عجمی، اس کی بنا پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، الا التقوی، صرف تقوی کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور تم میں سے کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، اسی طرح عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، الا التقوی، ہاں صرف اور صرف اگر کوئی فضیلت کا معیار ہے اللہ کے نزدیک تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، لیکن تقوی جو ہے وہ تکبر نہیں لاتا۔ تقوی کے جو پیکر ہوتے ہیں وہ خود اپنی زبان سے نہیں کہتے کہ ہم تو بڑے متقی ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہم بڑے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے حاجی ہیں، ہم بڑے عالم ہیں، ہم بڑے مفتی ہیں، ہم بڑے سخی ہیں، وہ خود یہ نہیں کہتے، وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار ہیں۔ فتح مکہ پیش آتی ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ سر جھکائے ہوئے مکۃ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ سے بڑھ کر کون متقی ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ تقوی سید الاتقیاء بھی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم تمام کائنات کے سردار ہیں،
عاجز انکساری کا یہ عالم ہے۔ تو یوں اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، عملی تعلیم ہے یہ صرف تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکل دیکھیے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں سیدنا بلال ہمارے سردار ہیں، اور بظاہر سیدنا بلال حبش سے تعلق رکھتے ہیں، سیاہ فام ہیں، یعنی اس پر محققین نے باقاعدہ تحقیق بھی کی کہ مکمل سیاہ رنگ نہیں لیکن سیاہی مائل کہہ سکتے ہیں، اور حبش سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہیں اس دور میں لوگ غلام بناتے تھے، روپیہ پیسہ سے خریدا جاتا تھا، اور انسانیت سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، لیکن اسلام کی تعلیمات پر قربان جائیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیے، آپ کے عملی جو تعلیمات ہیں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نہ صرف صحابیت کا بلند مقام پاتے ہیں بلکہ سید المؤذنین بھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی مؤذن ہیں جو اذان کی خدمت انجام دیا کرتے تھے، بالخصوص سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان میں شامل ہیں، اور تمام مؤذنین کے آپ سردار ہیں، اور پھر فائنانس منسٹر ہیں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات، ظاہری جو بیت المال کے معاملات اور جو روپیہ پیسہ مال و دولت جو غزوات میں یا دیگر مہمات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فتوحات حاصل ہوتی، ان کی کسٹڈی وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھی۔ آپ فائنانس منسٹر تھے، آپ اس بیت المال کہہ لیجئے اس کے آپ سربراہ تھے، اس کے آپ ذمہ دار تھے، خازن تھے، خزانچی تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، خادم بھی، خازن بھی، مؤذن رسول بھی، کیسی کیسی خدمات سر انجام دیں، اور کیسی کیسی سعادتیں اور کیسے کیسے شرف آپ نے پائے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت بھی کی، اور مدینہ طیبہ میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں رہے، اصحاب صفہ میں شامل رہے، اور تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ شامل رہے، اور اذان کی ذمہ داری چونکہ آپ ہی کی تھی، آپ اذان دیا کرتے تھے۔ سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں سفر میں بھی اذان کی ذمہ داری آپ کی ہوتی۔ یوں ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کو بڑی محبت تھی، جس طرح دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان محبت رکھتے تھے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارکہ ہوا تو وصال مبارکہ کے بعد آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھومتے، لوگوں سے کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے دیکھا ہے۔ یوں یہ محبت کا عالم تھا۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طور پر زیارت سے مشرف نہ ہوتے وصال مبارکہ کے بعد تو مغموم ہو جاتے، روتے، اور بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجر جو ہے، فراق جو ہے، وہ برداشت نہ کر پائے، اور صرف اس وجہ سے کہ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زیارت سے مشرف نہیں ہو پاتا، مدینہ طیبہ سے دمشق چلے گئے، شام چلے گئے۔ تقریباً 1 سال یا چند ماہ کا عرصہ گزرا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں زیارت سے مشرف فرمایا، اور فرمایا بلال کیا وجہ ہے کہ مجھ سے ملنے نہیں آتے، میرے پاس نہیں آتے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں روتے ہوئے، فوراً تیاری باندھتے ہیں، رخت سفر باندھتے ہیں مدینہ طیبہ کی جانب، مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہیں؟ لوگ بھی رونے لگ پڑتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر، قبر اطہر پر حاضر ہوتے ہیں، اور اپنی آنکھیں، اپنے لب اس روضہ مبارکہ، قبر مبارکہ پر لگا دیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، روتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں اذان دیا کرتے تھے، وہ اذان تو دے دیں، وہ اذان تو سنا دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ میں تاب نہیں ہے کہ میں اذان پڑھوں،
کیونکہ اس وقت میں اذان پڑھا کرتا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا سے، جلووں سے اپنی آنکھوں کو، دل کو ٹھنڈا کیا کرتا تھا، تو میں کیسے اذان پڑھوں؟ انکار کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما جو ننھے شہزادے ہیں ان سے کہا کہ آپ ان سے فرمائیے کہ اذان دیجیے، آپ کی بات یہ نہیں ٹالیں گے۔ تو ان دونوں شہزادوں نے جب ان سے کہا تو پھر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان کی بات کو نہ ٹال سکے اور مدینہ طیبہ میں اذان دی اسی طرح جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں اذان دیا کرتے تھے۔ جب اذان دی تو اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبوت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی پر پہنچے تو غش کھا کر گر پڑے۔ مدینہ طیبہ میں کوہرام مچ گیا، صحابہ کرام صحابیات گلیوں میں آ گئے، رونے لگ پڑے۔ وہ یاد، وہ منظر تازہ ہو گیا کہ جیسے آقا کریم یہی سب نے سمجھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دے رہے ہیں۔ وہ منظر نگاہوں کے سامنے گھوم گیا، سماعتوں سے وہ منظر، وہ سماعتیں ٹکرانے لگیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اذان سماعت کیا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کے جلووں سے اپنے قلوب و اذہان کو روشن اور منور کیا کرتے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہری طور پر سامنے تشریف فرما نہیں ہیں تو بس چیخیں نکل گئیں، رونے لگ پڑے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم تھا۔ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم تھا۔ بس پھر کیا تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ چند دن مدینہ طیبہ میں ٹھہرے، وہ جدائی، وہ فراق، وہ ہجر برداشت نہ کر پائے، دوبارہ دمشق چلے گئے، اور پھر 20 ہجری میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں دمشق میں ہی وصال پایا، اور دمشق میں باب الصغیر، دمشق شام کے قبرستان میں آپ کی تدفین کی گئی۔ آج بھی آپ کی قبر مبارکہ، روضہ مبارکہ باب الصغیر دمشق شام میں موجود ہے۔ امت مسلمہ وہاں حاضری دیتی ہے، اس عاشق صادق کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دلوں کو وہ بھی نور سے، ایمان سے، انوار و تجلیات سے مجلہ، مزکہ اور مصفہ کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو آپ کے وصال کا پتہ چلا مدینہ طیبہ میں، تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے وصال پر زار و قطار رونے لگے، صحابہ کرام علیہم رضوان رونے لگے کہ ایسی عظیم ہستی ہم سے جدا ہو گئیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا ہر صحابی، میرا صحابی خطہ زمین، خطہ ارض کے جس مقام پر وصال پائے گا، جب روز محشر اٹھیں گے، جو صحابی جہاں جہاں موجود ہیں جب اٹھیں گے تو اپنی قبروں میں سے نور لے کر اٹھیں گے اور مسلمانوں کے رہبر اور رہنما اور لیڈر بن کر اٹھیں گے۔ یہ تھے اصل ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر، جو دنیا سے یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چلے گئے۔ اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب آخری وقت آیا تو اپنے آپ کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، سرما آنکھوں میں ڈال رہے ہیں، غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، تو جو زوجہ ہیں ان کی وہ غمی کا اظہار کرتی ہیں کہ آپ ہم سے جدا ہونے لگے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں غمی کا نہیں، یہ خوشی کا موقع ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دوستوں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ملنے والا ہوں۔ تو یوں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس دنیا سے جانے پر۔ کیسا عشق صادق تھا۔ آج ہم تو موت سے بھی ڈرتے ہیں اور مرنے سے ڈرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمریں لمبی سے لمبی ہو جائیں، ہمیں کبھی موت نہ آئے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات مقدسہ پر ہم قربان جائیں کہ یہ موت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں،
کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں گے قبر میں، اور ان ہستیوں کو تو ظاہری طور پر بھی زیارت سے مشرف تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یہ زیارت سے ظاہری طور پر مشرف ہوتے تھے، کیونکہ آقا کریم کا فرمان ہے اگر یہ خواب میں زیارت سے مشرف ہوتے تھے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، تو آقا کریم نے فرمایا جو خواب میں میری زیارت کرتا ہے ان قریب وہ بیداری میں بھی زیارت سے مشرف ہوگا، تو یہ بیداری میں بھی زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے۔ پھر قبر مبارکہ میں تو سب نے قبر میں جانا ہے تو زیارت سے مشرف ہونا ہے، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے موت کو گلے لگایا کرتے تھے، خوش آمدید کہا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کی سچی محبت اور ان کی تعلیمات کی پیروی کرنے والا بنائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، جیسا ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو عطا فرمائی تھی اس میں سے تھوڑا سا حصہ بھی ہمیں مل جائے ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین اس دوران ہمیں جوائن کیا ایک لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بخار کے حوالے سے وظیفہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں جی۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، سورۃ الانبیاء آیت مبارکہ 69، 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تعداد میں درود پاک پڑھیں۔ تاجہ بیر والا بھوانا سے ہیں اللہ دتا طاہری نقشبندی صاحب، کہتے ہیں آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسن یا حسین۔ بالکل جی، آپ کا پیغام ہم نے پہنچا دیا۔ ایک اور لسنر انہوں نے ایگزام میں کامیابی کے لیے جی محنت اور سیدنا فتاح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں۔ ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ غصہ آتا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج، درود پاک کی کثرت کریں اور وضو کر لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ۔ کہتے ہیں یہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے خود کیوں حکومت کی، مہربانی کر کے بتا دیں۔ جی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو وہ صلح کا معاملہ یوں ہوا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ خلافت سے دستبردار ہوئے، خود اپنی رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو وہ حکومت، وہ خلافت دے دی۔ تو یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح بھی کی اور خلافت بھی دی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اس پر راضی تھے۔ ہاں جب یزید بدبخت تخت نشین ہوا تو وہ فاسق و فاجر تھا، حلال حرام مکس کرنے والا، تو اس کے خلاف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکال لی۔ آپ تمام ویورز کا شکریہ، لسنرز کا شکریہ۔ ایک اور لسنر انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا، اونٹوں کے حوالے سے بابرکت ہے، انشاءاللہ کوئی اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین سامعین پروگرام یاد الہی کا وقت پہنچاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد